الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے مومن مسلمانوں، یاد رکھنا، اپنے آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنا کہ کبھی بھی دنیا پلٹ سکتی ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن یہ دو مذہب، دو فریق، ایک یہودی ایک عیسائی، یہ کبھی بھی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی مسلمان کے یہ دوست نہیں ہو سکتے. تو عافیہ صدیقی ایک سن پہ نازک، ایک عورت بے بس بے کس، جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے. یہ دو جرم ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے. وہ امریکن جیل میں ہے اور اس پر وہاں کی عدالتوں نے 86 سال کی قید کی سزا سنائی ہے. 86 سال یہ انہوں نے سنائی ہے، جن کا دنیا کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور جب بات مسلمان کی آتی ہے تو وہ حقوق بھول جاتے ہیں. جب بات اپنی آتی ہے، چاہے اپنا کتا ہی کیوں نہ ہو، ان کو حقوق یاد آتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ قانون اور یہ قاعدے یہ بالکل مسترد ہو جاتے ہیں. یہ قانون قاعدے یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ مظلوم اور جیل کے اندر موجود ہے اور 23 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن کسی مسلمان حکمران نے، کسی مسلمان ملک کے مسلمانوں نے اس کے بارے میں کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ دیگر مسلمان ممالک کو، دیگر حکمرانوں کو، دیگر ملکوں کے مسلمانوں کو ہم کیا گلا کرے، کیا شکوہ کرے. ہمارا اپنا ملک پاکستان جہاں سے اسے اٹھایا گیا اور لے جایا گیا، انہوں نے آج تک کسی مسلم حکمران نے اس کے بارے میں احتجاج نہیں کیا. کسی مسلم حکمران نے یہ نہیں کیا کہ سرکاری خرچے پر، سرکاری خزانے سے اس کے لیے وہاں وکیل مہیا کیے جائیں جو اس کا مقدمہ لڑے. نہیں، بلکہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں کہ ہم اسے رہائی دلائیں گے. جب کرسی مل جاتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ختم ہو جاتا ہے سب. حالانکہ اگر یہ ان کی اپنی بیٹی ہوتی ہو، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ان سے اگر ہم یہ سوال کریں کہ عافیہ صدیقی کی جگہ پر اگر تمہاری خود کی بیٹی ہوتی تو کیا یوں ہی کفار کے مظالم میں، کفار کی قید میں، کفار کی جیلوں کے اندر اسے یوں ہی پناہ رہنے دیتے، یا رات سے پہلے جا کر اگر ملک بیچنا پڑتا ملک کو بیچ دیتے؟ اگر مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو بیچنا پڑتا تم بیچ دیتے؟ رات سے پہلے جا کر امریکہ کے پاؤں پکڑ کر، معافیا مانگ کر، ماتھے رگڑ کر، ناک سے لکیریں کھینچ کر اپنی آل اولاد کو چھڑا کر لاتے. لیکن عافیہ کو تم نے اپنی بیٹی سمجھا رہی بات کی، انہوں نے اپنی بیٹی نہیں سمجھا. اس وجہ سے ہم ان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے، قیامت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، اگر عافیہ صدیقی نے اور انہوں نے اپنی والدہ کو ایک خط لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اماں جان، اگر اس قید کے اندر میں مر جاؤں، میری موت واقع ہو جائے، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی غیرت مند انسان اسی طرح ذلت اور رسوائی کی زندگی کو کبھی برداشت نہیں کرتا. اگر کوئی عام انسان ہوتا، عام مسلمان ہوتا تو کم سے اس کی موت واقع ہو چکی. لیکن وہ حافظ قرآن ہے، اسے پتا ہے کہ ان تکالیف پر اگر صبر کا مظاہرہ کروں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اجر عطا فرمائے گا. اور وہ کہتی ہے کہ صبح جب جیل کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو
अमेरिकन फौजी आकर मुझे रातों से मारते हैं और मुझे कहते हैं कि रात को मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया था, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम को जानते हो आप? मोहम्मद बिन कासिम उम्मत मुस्लिमा का एक अजीब हीरो था, जिन्होंने सिंध की एक औरत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए बगदाद से अपनी लश्कर को लिया और सिंध के अंदर आकर सिंध को एक औरत, मुसलमान औरत के लिए चीखो पुकार पर सिंध को तख्तो ताराज कर दिया। और आज भी पूरे बर्रे सहीह के अंदर ये जो इस्लाम का बोलबाला है, ये मोहम्मद बिन कासिम की वजह से। सिर्फ एक औरत की चीखो पुकार की थी, हज्जाज बिन यूसुफ को बुलाया था कि मैं मुसलमान हूँ, तू कहाँ है? वहां जब हज्जाज बिन यूसुफ तक की आवाज पहुंची तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम, जो 17 साल का नौजवान लड़का था, बच्चा था 17 साल का, उन्होंने लश्कर लिया और आकर सिंध पर हमला किया। राजा दाहर और उसके चेले जमंटों को नाकों चने चमवाए और उस मुसलमान औरत को रिहाई दिलाई और इस्लाम का परचम यहाँ कर गया। तो आफिया सिद्दीकी कहती है कि जब सुबह वो जेल के अंदर आते हैं तो मुझे फुटे मारते हैं, लातों से मारते हैं और सवाल पूछते हैं कि रात को मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया था। फिर खुद ही कहते हैं कि वो माए मर गई जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को पैदा किया था। हमने उन नाम को बांझ कर दिया जो मोहम्मद बिन कासिम पैदा किया करती थी। आज की मुसलमान औरत मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा कर सकती। आज की मुसलमान औरत इंडिया की हिंदू पैदा कर सकती है। इसी तरह दीन से बगावत करने वाले बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं कर सकती। खैर महाराज, उसने खत के अंदर लिखा कि अगर मैं इस जेल के अंदर मर जाऊं तो मेरी मां आपने परेशान नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़ी अदालत लगने वाली है। क़यामत के दिन एक अदालत लगेगी और आदमी अदालत होगी जहां कोई झूठ नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा, कोई बेइंसाफी नहीं होगी। उस अदालत का जज होगा रब्बुल आलमीन, जहां सिर्फ इंसाफ इंसाफ और इंसाफ होगा। उस अदालत के अंदर जाकर मैं मुकदमा दायर करूंगा उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ, खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ, जिनकी मैं बेटी हूँ। और हमारे उस मुकदमे के वकील मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वहां जाकर मैं अल्लाह के पैगंबर के सामने ये गिराऊंगा कि या रसूल अल्लाह, आपने तो ये तालीम दी है, अपनी अमल से ये साबित कर दिया है कि बेटी अगर कुफार की भी हो तो बेटी बेटी है, इसमें ये नहीं कि ये मुसलमान की है, ये काफिर की है। जब का एक मौका है, हातम ताई की बेटी कैद होकर आती है, कैदी बनकर आती है। जब कैद होकर आई, कैदियों के दरमियान बैठी है। अल्लाह के पैगंबर ने देखा कि वो सर से नंगी है, सर पे दुपट्टा नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने अपने या अय्युहल मुज़म्मिल वाली चादर उतारी और उसके सर के ऊपर दे दिए। बाद में किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये काफिर की बेटी है, दुश्मन की बेटी है, खुद भी दुश्मन है, आपने अपनी कमरी को क्यों उसके सर के ऊपर डाल दिया? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि सवाल करने वाले मेरी बात सुन, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की है या मुसलमान की है। और किनकी बेटी पता है? हातम ताई, जो दुनिया के अंदर बड़ा सही था। और उस हातम ताई का ताल्लुक किस नस्ल से था पता है कौन? ईसाई था। क्या था? क्या था? ईसाई था। और जो अमेरिकी है उनका भी मजहब कौन सा है? वो भी ईसाई। समझ आ रही? आफिया सिद्दीकी ने कहा कि मैं क़यामत के दिन मुकदमा दायर करूंगी कि अल्लाह के पैगंबर, आपने तो एक ईसाई औरत के सर के ऊपर चादर डाल दी थी,
اپنی کملی ڈال دی تھی اور اس عورت سے پوچھا کہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں رہائی چاہتی ہوں، بڑے خاندان سے میرا تعلق ہے، اگر میں قید کے اندر رہی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، حاتم تائی کی بیٹی ہوں، سخی کی بیٹی ہوں، میں رہائی چاہتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چل تو رہا ہے، تجھے رہائی دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ ایسی رہائی نہیں بلکہ باعزت گھر تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو ساتھ کیا، سواریاں دی، صحابہ کرام باعزت طریقے سے اس عورت کو لے کر گھر تک پہنچتے ہیں۔ جب وہ گھر میں اتارتے ہیں تو بھائی ہاتھی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا وہ پوچھتا ہے بہن نوجوان ہو، خوبصورت ہو اور غیر لوگوں کے ساتھ آئی ہو، مجھے یہ بتا تمہاری عزت محفوظ ہے، وہ لوگ کیسے ہیں؟ تو بہن کہتی ہے کہ میں بتانے کے لیے نہیں آئی، میں تجھے بھیجنے کے لیے آئی، جو وہ خود جا کر جو تجھے مزہ آئے گا وہ مزہ مجھے بتانے کے لیے نہیں آتا۔ اگر میں تجھے بتاؤں تمہیں وہ مزہ نہیں آئے گا جب تک خود جا کر دیکھنا۔ عتیق بن حاتم آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو دیکھتے ہیں، حسن سلوک کو دیکھتے ہیں، تو وہی دونوں بہن بھائی کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر آتے ہیں۔ تو عافیہ نے کہا کہ قیامت کے دن میں مقدمہ دائر کروں گی کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے تو دشمن کی بیٹی کے سر کو بھی ڈھانپ دیا تھا، اسے اپنی عزت دی تھی، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جب ان کی خون کی بہن بیٹی کفار کی قید میں تھی تو آج ان سے سوال کیجیے گا انہوں نے میرے لیے اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوت کے مطابق کیا کیا ہے؟ حکمرانوں سے پوچھئے گا کہ میرے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان قید کے اندر موجود ہے اور کوئی مسلمان اپنے قیدی مسلمان کو چھڑاتا ہے تو اس نے اتنا بڑا کام کیا گویا میں محمد کو چھڑایا۔ یا رسول اللہ پوچھیے اپنی امت سے، اپنی امت کے حکمرانوں سے کہ انہوں نے میرے لیے، میں ہاتھ سے قرآن کی آپ کی امت کی تھی، آپ کی بیٹی تھی، مظلوم تھی، مجبور تھی، بے کس تھی، بے بس تھی، انہوں نے میرے لیے کیا کیا؟ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہاں جا کر ہم کیا جواب دیں؟ وہاں پہ ہماری نمازیں، ہماری یہ حج قربانیاں یہ اس وقت دھری رہ جائیں گی، اور جب اللہ کے پیغمبر اللہ کے دربار میں یہ مقدمہ دائر کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک اکیلا جماعت اسلامی کا جنہیں میں سلوک پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، بڑا نگر آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا اسلام پسند ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا آدمی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان جنہوں نے کوشش کی اور یہ ان کی پہلی کوشش نہیں تھی، سینٹ کے اندر جب بھی کسی نے اسلام مخالف، پاکستان مخالف بل پاس کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ مرد مجاہد مکمل ایک طاقتور آواز بن کر، مکمل ایک مضبوط اور توانا آواز بن کر انہوں نے ڈٹ کر اس بل کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ بل ٹرانسجینڈر کی شکل میں ہو، چاہے وہ بل اسی طرح شراب کی شکل میں ہو۔ کچھ عرصے پہلے انہوں نے کہا کہ شراب کی اجازت ہونی چاہیے، سمجھ آ گئی ہے؟ شراب کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس مرد مجاہد نے کھڑے ہو کر بھرپور انداز کے اندر مخالفت کی، ٹرانسجینڈر بل اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ اسی طرح سود کا مسئلہ آیا تو انہوں نے بھرپور انداز کے اندر سود کی حرمت سے بات کی اور راستہ روکا کہ یہ ہمارا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جب تک ہم سود کو اس ملک سے ختم نہیں کریں گے تب تک ہمارا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو سود لیتا ہے دیتا ہے
اس کے لیے میری اور میرے پیغمبر کا اعلان جنگ. تو جو سیام اعلان جنگ ہے دشمن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے نہ کہ اسے ملاحظہ کی جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس مرد مجاہد نے بھرپور مخالفت کی. اسی طرح دیگر کئی بل انہوں نے پاس کیے تحفظ بنیاد اسلام بل، جس کے اندر پیغمبروں سے لے کر صحابہ کرام تک اللہ کے ولیوں تک یہ بل انہوں نے پاس کرنے کی کوشش کی کہ کوئی بھی تناز، کوئی بھی دین دشمن اگر ان کی تکذیب کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے کم سے کم 10 سال کی سزا اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہونی چاہیے. یہ بل انہوں نے پاس کرنے کی کوشش کی. بہرحال میں اس مرد مجاہد کے لیے دعا ہوں. یہ تو ایک مشتاق ہے. اگر ہمارے سینٹ کے اندر صرف اسی طرح 10 نگر بے باک بہادر سینٹ آ جائے تو اللہ کرے کہ آپ یہ صدیقی جواب ہو جائے. انہوں نے اپنی طور پر کوشش کی اور جا کر ان سے ملاقات کی. ملاقات کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ یہ صدیقی ہے، ہمیں ایک بات کہی کہ خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکالو. سمجھ آ رہی ہے؟ رو کر خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکالو. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو وہاں انہوں نے وکیل ہائر کیا تھا عافیہ صدیقی کے لیے، اس وکیل نے کہا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی واشنگٹن کے اندر نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر پڑی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہاں پڑی ہے؟ اسلام آباد کے اندر پڑی ہے. اگر یہ ہمارے حکمران چاہیں تو رات سے پہلے وہ رہا ہو جائے، لیکن یہ ایسا چاہتے نہیں ہے. کیوں نہیں چاہتے؟ جب افغانستان کے اندر شہزادوں کی حکومت آئی اور قیدیوں کا تبادلہ ہونے لگا تو انہوں نے سب سے پہلے جو نام دیا تھا امریکیوں کو وہ عافیہ صدیقی کا نام تھا کہ پہلے اسے رہا کریں، یہ ہماری بہن ہے، امت مسلمہ کی بیٹی ہے. لیکن آپ کے پاکستان کے یہ امیر المومنین، یہ صادق اور امین کے تمغے لینے والے، انہوں نے ان کو منع کر دیا افغانی طالبان کو کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ رہا ہو کر آ گئی تو سب کا وہ کچا چٹا کھول کے رکھ دے کہ کس نے مجھے بیچا ہے، کیوں بیچا ہے، اس کے اندر کون کون ملوث ہے. اس وجہ سے انہوں نے طالبان کو بھی منع کر دیا کہ آپ عافیہ کی بات نہ کریں. انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی وہ واشنگٹن میں نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے. تو میں ایک دفعہ پھر تمام پی ٹی ایم اور خصوصاً مولانا عبدالرحمان صاحب سے کہ آپ عالم بھی ہیں، لاکھوں علماء کے سربراہ بھی ہیں، آپ کے پیچھے ایک طاقت ہے، خدا کے لیے آگے بڑھے. آپ کو سیاست کا سلطان کہا جاتا ہے. آگے بڑھ کر اپنی اس بیٹی کے لیے، اس مظلوم عورت کے لیے اس کی مدد کریں اور رہائی کے اسباب پیدا کریں، وگرنہ قیامت کے دن جس طرح میں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اگر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنا کیس دائر کر دیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمارے خلاف مقدمہ لڑا تو ہم کہاں جائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جمعے کا دن ہے، یہ بڑا برگزیدہ اور مبارک دن ہے. تمام حضرات ہاتھ اٹھا کر اپنی اس بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان